وہ ذہین تھا، ہوشیار تھا، لیکن لڑاکا تھا۔ وہ روس کے شہر لیننگراڈ میں پیدا ہوا، جو اس وقت دوسری عالمی جنگ میں 872 دن طویل محاصرے کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سکول میں غسیلے اور لڑاکا لڑکے کے طور پر مشہور تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بھی لڑائی لڑ لیتا تھا۔ درمیانے قد کا یہ لڑکا ایک ایسے شہر میں دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتا تھا، جہاں ہر گلی میں غنڈے اور گینگ موجود تھے۔ محلے کے طاقتور لڑکے اس کی پٹائی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ان سے لڑ جاتا تھا، اور وہ اس مار کا غصہ گھر میں چوہوں پر اتارتا تھا، اور جو چوہا نظر آتا اسے مار ڈالتا۔ پھر اس نے محلے کے لڑکوں کو سبق سکھانے کے لیے جوڈو کی تربیت حاصل کی اور ایک ایک کی دھلائی کر دی۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اور اس کا خاندان ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے پر مجبور تھا، جہاں باتھ روم تک نہیں تھا، اور فیملی کو محلے کا ایک مشترکہ باتھ روم استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس کا باپ نیوی میں ملازم تھا اور ماں فیکٹری ورکر تھی۔ محلے کے پولیس سے اس نے ایک سبق سیکھا کہ دنیا طاقتور ہی کی عزت کرتی ہے، اور کیونکہ اس وقت سوویت یونین میں قانون سے زیادہ KGB یعنی روس کی خفیہ ایجنسی طاقتور تھی، وہ طاقتور بننے کے لیے فوج میں بطور ایجنٹ بننا چاہتا تھا۔ روس کی خفیہ ایجنسی KGB، جو اس وقت امریکہ کی CIA کے مقابلے پر کھڑی تھی، وہ ایجنسی اتنی طاقتور تھی کہ سوویت روس کے بڑے بڑے لیڈر بھی اس سے ڈرتے تھے۔ یہ ایجنسی امریکہ کے لیے جاسوسی کا الزام لگا کر کسی کو بھی پکڑ سکتی تھی اور مار بھی سکتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا سیدھا اس ایجنسی کی عمارت کے اندر داخل ہوا اور ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ایک افسر سے پوچھا کہ وہ اس تنظیم یعنی KGB کا حصہ کیسے بن سکتا ہے۔ اس افسر نے اسے بتایا کہ اسے ایسا کرنے کے لیے کچھ عرصہ فوج میں کام کرنا ہوگا یا پھر قانون کی ڈگری حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد اس نے قانون میں گریجویشن کیا اور پھر باقاعدہ اس تنظیم یعنی KGB جیسے طاقتور ادارے کو جوائن کر لیا۔ وہ KGB میں بھرتی ہونے پر اتنا خوش تھا کہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور خوب پارٹی کی۔ وہ KGB میں ایک چھوٹے لیول کا افسر بنا، اور 1985 میں اس کی پوسٹنگ ایسٹ جرمنی میں کی گئی۔ اس زمانے میں جرمنی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت روس اور امریکہ نے جرمنی کو تقسیم کر دیا تھا۔ ایسٹ جرمنی پر سوویت روس کا کنٹرول تھا، اور ویسٹ جرمنی آزاد لیکن امریکہ کا اتحادی تھا۔ حتیٰ کہ جرمنی کا دارالحکومت برلن بھی تقسیم تھا، جہاں روس نے دیوار برلن تعمیر کر دی تھی تاکہ ایسٹ جرمنی کے لوگ ویسٹ جرمنی نہ جا سکیں۔ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی CIA اور KGB کے ایجنٹوں کا اکھاڑا بن چکا تھا، اور اس اکھاڑے میں اس نے 5 سال بھی گزارے اور بہت تجربہ حاصل کیا اور اپنی خفیہ سروسز انجام دیتا رہا۔ لیکن پھر دسمبر 1989 سرد جنگ ختم ہو رہی تھی۔ جرمنی میں دیوار برلن کو گرے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا، اور کمیونزم کے خاتمے کے بعد ایسٹ اور ویسٹ جرمنی متحد ہونے والے تھے۔ ایسٹ جرمنی کے شہر برلن میں روسی خفیہ ایجنسی KGB کے لوکل ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا گیا۔ اس ہیڈ کوارٹر میں KGB کا یہ نوجوان میجر بھی موجود تھا۔ ایک مشتعل ہجوم نے KGB کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اس نے بار بار قریبی ریڈ آرمی گیریجن سے مدد کی درخواست کی، لیکن تب اسے حیرت کا دھچکا لگا جب اسے بتایا گیا کہ ماسکو کے حکم کے بغیر یہ مدد نہیں پہنچ سکتی، اور ماسکو خاموش ہے۔ اس نے پسٹل نکالا اور ہجوم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے تو تم پر فائر کھول دیا جائے گا۔ ہجوم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، اور یوں اس افسر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانیں بچا لی۔ لیکن اب اس کے ذہن میں یہ فکرہ گونج رہا تھا کہ ماسکو خاموش ہے، لیکن آج وہی افسر خود ماسکو ہے، اور روس میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس افسر کا نام تھا ولادیمیر پیوٹن۔ میں ہوں یوسف عصام، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوسف عصام آفیشل۔ آج کی اس بایوگرافی سیریز میں آپ کو روس کے مرد آہن کی بایوگرافی دکھانے جا رہا ہوں، جسے دنیا ولادیمیر پیوٹن کے نام سے جانتی ہے۔ پیوٹن اس وقت KGB کے ایک چھوٹے لیول کا افسر تھا، اور اس کی ذمہ داریاں سیاسی مخالفین کو کچلنے، غیر ملکیوں کی نگرانی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس جیسی ذمہ داریاں تھیں۔ پیوٹن جب ایسٹ جرمنی میں تھا تو یہاں ایک مترجم کے طور پر کام کر رہا تھا۔
تاہم ایسٹ جرمنی میں پیوٹن نے جو کچھ کیا وہ اتنا خفیہ تھا کہ اس بارے میں کبھی بھی درست معلومات سامنے نہیں ہیں۔ وہ خود بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا، البتہ کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ وہ ایسٹ جرمنی میں آنے والے ٹورسٹ کو KGB کے لیے بھرتی کرتا تھا۔ وہ خفیہ مشنز پر ویسٹ جرمنی بھی جاتا، جہاں دوسرے ملکوں خاص طور پر نیٹو کے فوجی راز اور ٹیکنالوجی چرانے کے ساتھ ساتھ ایسٹ جرمنی کے سرکاری افسروں کو بھی KGB کا ایجنٹ بناتا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیوٹن صرف خفیہ ایجنسی کی میٹنگز اٹینڈ کرنے اور رپورٹیں لکھنے کا کام کرتا تھا اور اس کا کوئی بڑا رول نہیں تھا۔ پیوٹن کا ایسٹ جرمنی میں کوئی بڑا رول تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ KGB کی ملازمت میں پیوٹن کا مسٹری مین والا امیج بن گیا تھا، جو آج تک بھی برقرار ہے۔ پیوٹن ایسٹ جرمنی میں صرف جاسوسی ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ایک اور چیز بھی سیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایسٹ جرمنی کے لوگ سوویت روس سے زیادہ خوشحال تھے، وہاں سوویت روس سے زیادہ آزادیاں بھی تھیں، جبکہ سوویت روس میں کمیونزم کے نام پر لوگوں پر بہت سختیاں کی جاتی تھیں اور لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ اس سب کو دیکھ کر پیوٹن دل ہی دل میں سمجھ گیا تھا کہ سوویت روس غلط سمت میں جا رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہنے ہی لگا تھا کہ پھر یہ بدترین خدشات اس وقت سچ ثابت ہوئے جب 1989 میں سوویت روس کی فوج افغانستان سے نکل گئی۔ مشرقی یورپ اور سینٹرل ایشیا میں لوگ سوویت روس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر مشرقی جرمنی میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے اور پیوٹن عوام کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 1989 میں وہ وقت بھی آیا جب دیوار برلن گرا دی گئی اور اگلے برس یعنی 1990 میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی ایک ہو گئے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 45 برس بعد جرمنی پھر سے ایک ملک بن گیا۔ یہ سب کچھ پیوٹن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرد جنگ کے خاتمے اور بعد کے حالات کا صرف آئی وٹنس ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک فعال کریکٹر بھی تھا۔ 1990 میں پیوٹن واپس سوویت روس گیا اور اپنے آبائی شہر لینن گراڈ کے میئر کا ایڈوائزر بن گیا۔ اس پوزیشن میں پیوٹن نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جو سکینڈل بن گئے اور اس وجہ سے پیوٹن کے خلاف انکوائری کمیشن بھی بٹھایا گیا، جس نے پیوٹن کو ایڈوائزر کے عہدے سے فارغ کرنے کی سفارش کی، لیکن میئر کے فیصلے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اس دوران 1991 میں سوویت روس کے صدر گورباچوف کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت میں KGB بھی شامل تھی۔ اگرچہ یہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی اور گورباچوف کچھ عرصہ مزید روس کا صدر رہا، لیکن پیوٹن اس بغاوت کے خلاف تھا، اس لیے اس نے KGB سے استعفیٰ دیا اور صرف اپنے سیاسی کیریئر پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ 1991 میں صورتحال یہ تھی کہ سوویت روس نے 70 سال سے جو اپنا بھرم قائم کر رکھا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور اب سوویت روس کا خاتمہ دیوار برلن پر لکھا نظر آ رہا تھا۔